السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری سب پیاری بہنیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور آپ کے سب پیاروں کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ سے پیوستہ آج کا ہمارا لیکچر ہے گناہوں سے معافی۔ ٹھیک ہے، وہ 10 عمل یا کچھ ایسے عمل جن سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں توبہ کے بارے میں بات کی تھی الحمدللہ، اور کچھ بہنوں کا کہنا تھا کہ ہمیں کچھ ایسے عمل بھی بتائیے جس سے ہمارے گناہ مکمل طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے۔ مگر اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کس لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہی مقصد ہمیں قرآن میں بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ عبادت کا کیا مفہوم میں نے بتایا تھا؟ ہمہ وقت کی بندگی، اور ہمیں اس زندگی کو جینے کے لیے بہترین نعمتیں بھی عطا کی ہیں۔ ہمیں جسم عطا کیا مکمل اعضاء کے ساتھ الحمدللہ، اور پھر مسلمان پیدا کیا، اور ساتھ میں بہت سارے رشتے عطا کیے، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، اولاد، غرض بہت سے رشتوں سے نوازا اللہ نے، اور پھر جینے کے لیے بے بہا نعمتیں بھی عطا کی ہیں، پھل، گوشت، اناج وغیرہ۔ پھر اللہ نے جانور بھی ہمارے لیے مسخر کیے جن سے ہم ہر طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں، ہر طرح کے موسم بھی عطا کیے جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا پیاری بہنوں، سب کا وقت مقرر ہے، باری باری ہم سب نے جانا ہے، کوئی اس دنیا میں نہیں رہے گا، ہر ایک کو جانا ہے، اور یہ عمل جب سے دنیا بنی ہے تب سے ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی جا رہا ہے اور کوئی آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ کچھ عرصہ تو آپ کو یاد رکھیں گے، مگر پھر آپ کو بھلا دیں گے، جیسے ہم سے پہلے لوگوں کو بھلا دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے نام و نشان بھی مٹ جائیں گے، جیسے پہلے قومیں بھلا دی گئیں۔ بہت سے طاقتور لوگ آئے، مگر آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہ لوگ سب کہاں گئے ہیں؟ اسی زمین کے اندر پڑے ہیں وہ لوگ، مگر کسی کو معلوم نہیں کہ کون کہاں دفن ہے، کون کہاں ہے اس مٹی میں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعلمہم الا اللہ، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ ہم بھی ایک دن اسی طرح مٹی کے اندر مٹی ہو جائیں گے، ہمارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا، یہ بھی بھلا دیے جائیں گے، صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم بھلا دیے جائیں، اس سے پہلے کہ ہم پر یہ وقت آئے کہ ہم اپنے لیے کچھ کر لیں، اس دنیا سے اللہ سے توبہ کر لیں اور ایسے عمل کر جائیں جو ہمیں آخرت میں فائدہ دینے والے ہیں۔ اور یہ سفر جو ہمارا جاری ہے نا اس دنیا میں جینے کا، اس کا اختتام ایک نئی زندگی کے آغاز کے ساتھ ہوگا، اور وہ نئی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں جو گھر ملے گا نا وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا گھر ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس گھر کی زیب و زینت کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو سجانے کے لیے کوئی سامان تیار کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم اس گھر کے سکون کا اہتمام کر رہے ہیں جہاں جا کر ہم اپنی پرسکون زندگی گزار سکیں؟ ہمارے پاس ابھی وقت ہے پیاری بہنوں، اس میں تیاری کر لیں۔ جس گھر میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس گھر کے ساز و سامان کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا گھر بھی باقی گھروں کی طرح خوبصورت ہو۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ کبھی بھی گھر سریے کے بغیر، بجری کے بغیر، اینٹوں کے بغیر، سیمنٹ کے بغیر کبھی نہیں بنتا۔ سارا ساز و سامان آتا ہے تو پھر گھر بنتا ہے۔ تو ہمیں بتائیں کہ آخرت کے لیے کون سا ساز و سامان ہے جو ہم بھیج چکے ہیں؟ اور پھر اللہ نے ہمیں یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم اس میں خوشی خوشی رہنا شروع کر دیں اور آخرت کی زندگی کو بھول جائیں۔ جب تک آخرت ہمارے سامنے نہیں رہے گی
ہم کبھی بھی نہ دنیا میں صحیح عمل کر سکتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے عمل، اور نہ آخرت کے لحاظ سے ہم صحیح عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ ہم نے ان نعمتوں سے فائدہ ضرور اٹھانا ہے، مگر اپنی آخرت کو فوکس رکھیے۔ اپنی آخرت کو بھلا کر زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ جو کچھ ہم یہاں اس زندگی میں کریں وہ آخرت کے فائدے کے لیے ہو، اور دنیا کی زندگی میں ہمارا سونا، اٹھنا، کھانا پینا سب قوت حاصل کرنے کے لیے ہو، تاکہ ہم اس قوت کو حاصل کر کے احسن طریقے سے اپنی عبادات کر سکیں اور ان نعمتوں سے ہم بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کر سکیں، مگر ہم بہت کمزور انسان ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ ایسا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں تاکہ ہم وہاں سکون کی زندگی گزار سکیں۔ یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا مستقبل آخرت کا اچھا ہو۔ انسان ہونے کے ناطے ہم بھول جاتے ہیں اور گناہوں کی طرف پھسل جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ دو قسم کے شر ہوتے ہیں نا، ایک شر باہر کا اور دوسرا اندر کا شر ہوتا ہے، اور باہر کی نسبت جو اندر کا شر ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، اور ان دو قسم کے شر کا ذکر قرآن مجید میں 2 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورۃ الفلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ کہیے کہ اس میں صبح کے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کی شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ باہر کا شر ہے، جادوگروں کا شر ہے، اور طرح طرح کے شر ہیں، مگر یہ شر کم درجے کے تکلیف والے ہیں، ان سے انسان اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا۔ لیکن جو دوسری قسم کا شر ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کی آخری صورت میں کیا گیا ہے، سورۃ الناس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ کہیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا الہ ہے، اس وسوسہ ڈالنے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، خواہ وہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے۔ اور اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 دفعہ رب سے پناہ مانگی ہے۔ پہلی صورت میں کیا تھا؟ ایک بار قل اعوذ برب الفلق، وہاں پہ ایک بار مانگی، مگر یہاں پہ 3 بار۔ پہلے کیا کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ رب الناس سے، پھر ملک الناس سے، پھر الہ الناس سے، جو لوگوں کے پروردگار ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا الہ ہے۔ 3 بار پناہ مانگی ہے یہاں پر۔ پھر فرمایا جو سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی اندر کی کمزوریاں، اندر کا شک، اندر کا نفاق اور اندر کی سوچ کی خرابی، یہ سب سے بڑا شر ہے، جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صورت دی ہے۔ جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے اور اس کو ناراض کر دیتے ہیں تو اس گناہ کا بوجھ ہمارے دل پر پڑتا ہے۔ گناہ بھی انسان کے اندر زہر کی حیثیت رکھتا ہے، انسان کے دل پر اس کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، اور انسان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ لوگوں کی باتیں ہمارے دل کو لگتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور پھر انسان کا دل کسی چیز میں نہیں لگتا، نہ عبادات میں اور نہ ذکر اذکار میں، یا پھر ہم کرتے بھی ہیں تو بے دلی سے کرتے ہیں، شعور کے بغیر کرتے ہیں، جتنا بھی ذکر کرتے ہیں، جتنا بھی استغفار کرتے ہیں، یا پھر دکھاوا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو مسلسل استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پا سکیں۔ بے شک ہم اپنے آپ کو کتنا بھی محفوظ محسوس کر لیں ہر طرف سے، مگر اندر کے شر سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے عمل کریں جس سے ہم اندر کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔
کیونکہ انسان ہر طرف سے خطروں سے گھرے ہوئے ہیں، کبھی اندر کا اور کبھی باہر کا خطرہ۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہیں اور اللہ کے قرب حاصل کریں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ یاد رکھیے گا پیاری بہنوں کہ گناہوں سے بچنا ممکن نہیں، کیونکہ ہم سب بھول چوک کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں۔ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں نے توبہ کے بارے میں بات کی ہے، تو آج انشاءاللہ گناہوں سے بچاؤ کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب نے اس کو دھیان سے سننا ہے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ جتنی باتیں ابھی سنیں گے نا، اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کے آنا ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کے درس سننے کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک وہ ان باتوں پر عمل نہ کریں، ورنہ علم انسان کے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمیشہ جو سیکھیں اس پر نیت خالص کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو کچھ میں نے سیکھا آج کے لیکچر سے اس پر عمل کروں، یعنی اس کو اپنی زندگی کا عملی نمونہ بناؤں۔ ہمیں گناہوں کے بارے میں انجام سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ اس دل کے بوجھ کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، کبھی کسی کی طرف سے پریشانی اور کبھی کسی کی طرف سے پریشانی آ جاتی ہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے انسان کو استغفار کرنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بتایا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو۔ کس نے کہا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ جس کی اولاد بگڑی ہوئی ہے نا، ان کو کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ اولاد نہیں ہے، وہ استغفار کرے، اللہ اولاد دیتا ہے، مگر جس کی اولاد بگڑی ہوئی ہے نا، وہ بھی کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ٹھیک کر دے گا، کیونکہ یہ ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ان نعمتوں کو پانے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ سے سچے دل سے روزانہ توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی بھی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم اللہ سے توبہ نہ کر لیں۔ تہجد کے وقت بھی آپ لوگ اٹھیں تو اپنی تہجد پڑھیں، اس کے بعد توبہ کے نفل بھی پڑھیں، اور یہ بھی ہمیں شعوری طور پر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف توبہ نہیں کرنا ہے، اللہ توبہ نہیں، بلکہ شعوری طور پہ توبہ کرنی چاہیے۔ صرف توبہ کو روٹین کی طرح رٹنا جو ہے یہ غلط ہے۔ ہم بس توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ توبہ نہیں، بلکہ شعوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کر کے دعائیں مانگیں، توبہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 100 سے زیادہ دفعہ دن میں جو ہے وہ توبہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ میں بھی دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول تھے، گناہوں سے پاک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اگر 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو گناہوں سے بھرے ہوئے، تو ہمیں پھر کتنی بار دن میں توبہ کرنی چاہیے؟ ہے نا سوچنے کی بات۔ ہمیں تو بہت ہی ضرورت ہے پھر، اور اسی طرح ہر جگہ پر توبہ کرنی چاہیے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوانوں پر، اپنے بازاروں میں اور اپنے مجلسوں میں، غرض یہ کہ ہر جگہ استغفار کرنی چاہیے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں اللہ اپنی رحمت اور اپنی بخشش نازل کر دے اور مکمل بخشش مل جائے۔ اب سے کوئی پانی گر جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، کہیں پانی گر جاتا ہے آپ سے، تو آپ فوراً کپڑا لا کر اس کو صاف کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم بہت صفائی پسند ہوتے ہیں نا۔ تو پھر ایسا اصول آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی گناہ ہو جائے مگر فوراً اس کی صفائی کر دیں، توبہ کر لیں، یعنی انتظار نہ کریں، گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی نیکی کا کام کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔
اگر مخفی برائی کے بدلے مخفی نیکی کر لی جائے، ٹھیک ہے، اگر مخفی برائی کی بھی ہے نا تو پھر اس کے بدلے مخفی نیکی کرنی چاہیے، اور اعلانیہ برائی کے بدلے اعلانیہ نیکی کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو۔ کیوں کہا یہ؟ تاکہ برائی کا اثر زائل ہو جائے۔ اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جس کو کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نیکی کر کے توبہ کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک آپ صرف توبہ کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ نیکی کر کے توبہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ گناہ کے بعد نیکی بھی کرتے ہیں اور پھر توبہ بھی کرتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی گناہ ہوا ہے تو اس کا آپ صدقہ بھی دیں اور توبہ بھی کریں تو وہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی اور کچھ کام ہیں جن کو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مثلا نماز جمعہ پڑھنا۔ اگر چاہے عورتوں پر نماز فرض نہیں ہے، نماز جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں مردوں کو جمعہ کے لیے تلقین کرنے جائیں، جتنی زیادہ تلقین کریں گے تو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اگر وہ نماز کے لیے جائیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں عین جمعہ کے وقت بھی بازار کھلے ہوتے ہیں اور لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، جتنے لڑکے دیکھو مرد دیکھو ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں اور جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ جمعہ بخشش کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ۔ اگر عورتوں کے لیے کسی قریبی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کا اہتمام ہو نا تو عورتوں کو بھی ضرور جانا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح وضو کرے، یعنی مل کے اچھی طرح وضو کرے اور جمعہ کے لیے آئے، خاموشی سے بیٹھے، اگلی جمعہ تک اور 3 دن مزید گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی جمعہ سے لے کر جمعہ بھی اور مزید 3 دن اس کے اوپر بھی، یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہاں جا کر لغو کام نہیں کرتے، یعنی کہ لغو کام میں نہیں لگے رہتے، بلکہ خاموشی سے خطبہ سننا اور جمعہ پڑھنا، ٹھیک ہے، پھر ایسے لوگوں کے جو ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور تہجد کی نماز، یعنی آدھی رات کو نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کو تہجد پڑھنا اور صدقہ دینا، صدقہ کرنا، ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں اور پھر صدقہ بھی کرتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کی رات میں جو ہے وہ آنکھ کھل جاتی ہے نا، کروٹیں لے رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ واش روم جانا پڑتا ہے، بعض دفعہ فون کی بیل بج جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی کا جو ہے وہ آنکھ کھل جاتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ وقت گناہوں کی بخشش کا وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ پر لیٹے لیٹے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے اٹھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں، تو یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگ تہجد نہیں پڑھتے کیونکہ یہ نماز بھاری لگتی ہے نا انہیں، نیند سے اٹھ کر پڑھنے پر ایسا مشکل کام لگتا ہے، کیونکہ فرض نمازیں ہی لوگوں کے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے ان کو پڑھنے میں، تو کہاں پھر یہ نفلی نماز ہے۔ مگر یاد رکھیے گا اگر کسی سے گناہ کبیرہ ہو گیا ہے تو اس کو اٹھنا پڑے گا، اس کو تہجد سے فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ مگر بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہے کیا؟ چلیے میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، بیچ میں سے چند ایک، مثلا شرک کرنا، پھر غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا، یہ بھی جو ہے کبیرہ گناہ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ غیر اللہ کا نام کا کھانا حرام ہے، یعنی ان کے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرنا، یہ سب حرام ہے۔ پھر کسی اور کے سامنے اللہ سے زیادہ، یعنی کسی اور کو اللہ سے زیادہ چاہنا، ٹھیک ہے، اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنا۔ پھر کسی اور کی عقیدت محبت میں غلو کرنا، غلو، اتنی زیادہ اس سے محبت کرنے لگے ہیں کہ بس اس میں انتہا ہو جائے۔ اور اگر کسی اور سے دعائیں مانگنا، کسی اور سے ہم کہتے ہیں نا دعا مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کروا دیں، ہماری کشتی پار لگوا دیں، کسی کو کہہ رہے تھے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے۔ پھر قبروں اور مزاروں پر جانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی ان کو ناراض کرنا یا ان سے ناراض رہنا،
یا ان کے بارے میں دل میں برے خیالات رکھنا، اور اسی طرح خفیہ شرک کرنا۔ وہ کیا ہے خفیہ شرک؟ ریاکاری، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کی نیکیاں، یہ بھی شرک ہے۔ پھر جادو کرنا، اور کوئی بھی ایسا عمل جس میں دھاگوں پر پڑھ کر پھونک مار کر گرہ لگانا، یہ بھی جادو ہے، اور جادو کفر ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، دھاگوں پہ باندھ کے گرے لگا لگا کے پہنایا ہوتا ہے، کسی کے پاؤں میں، کسی کے گلے میں، کسی کے ہاتھ میں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جا کر ان کی تصدیق کرنا، غیب کی خبریں معلوم کرنا کہ کس نے جادو کیا ہے، مجھے نام بتا دے، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے نام جان کر؟ اگر کسی نے جادو کیا ہے تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں، مسنون طریقے کے ساتھ اپنا علاج کریں، نہ کہ آپ کاہنوں کے پاس یا جادوگروں کے پاس یا نجومیوں کے پاس چلے جائیں اور پھر جا کے ان کی باتوں کی تصدیق کریں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ 40 دن کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبول نہیں ہوگی، 40 راتوں کا بھی ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسا کیا فائدہ، مجھے بتائیں، ان لوگوں کے پاس جانے کا؟ پھر اگر چلے بھی گئے ہیں کسی وجہ سے، اور پھر ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جادو کس نے کیا، مجھے نام بتا دیں؟ یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ پھر غیبت کرنا، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو نا تو اس کو سر عام بتانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر کسی پر تہمت لگانا۔ بات یہ کہ قتل اور زنا تو بہت ہی بڑے گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ بھی گناہ کبائر میں آ رہی ہیں ساری باتیں۔ امام زہدی نے کتاب لکھی ہے الکبائر کے نام سے، جس میں بہت بڑی لسٹ ہے بڑے گناہوں کی۔ پھر ان گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے دل پر بوجھ پڑ جاتا ہے، ہر وقت ڈپریشن رہتا ہے، اور اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تہجد لازمی کر لیں، تہجد پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد حدیث کی روح سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، یعنی ان کے برابر ہو گئی، ان کے ساتھ مل گئی، تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سب گناہ، یعنی ان کے ساتھ اگر آمین کہتے ہیں تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 780 ہے، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 410۔ اور بعض دفعہ انسان جو ہے وہ کسی مشکل یا تکلیف میں آ جاتا ہے، اس کی دوری کے لیے مثلاً بیماری یا بچوں کی طرف سے یا پھر کسی بھی طرح کی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان، بچے بھی آزمائش بن جاتے ہیں نا بعض دفعہ، یا پھر کوئی غم ہے جو اندر ہی اندر آپ کو تکلیف دے رہا ہو، تو اس کا حل کیا ہے؟ پھر 2 نفل توبہ کے پڑھیں اور اس کے بعد توبہ استغفار کریں، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ نفل توبہ کے پڑھ کے پھر اس کے بعد کثرت سے استغفار کریں توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بندہ اچھی طرح وضو کرے اور توبہ کے 2 نفل پڑھے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے عمل ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ حج اور عمرہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حج تو انسان کے لیے ایک دفعہ فرض ہوتا ہے نا، اور مہنگا بھی بہت ہوتا ہے، ہر ایک بار بار کرنا جو ہے وہ اس کو مطلب حج کو بار بار کرنا افورڈ نہیں کرتا، مگر عمرہ تو بار بار کر سکتے ہیں نا، اگر اللہ کی توفیق ہو، اللہ توفیق دے تو عمرے کے بعد پھر عمرہ کر سکتے ہیں، بار بار عمرہ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے مال کا ناجائز اسراف کریں۔ مثلاً جیسے شادی بیاہ کے موقع پر ناجائز کاموں پر بے جا خرچ کر دیتے ہیں، مثلاً مہندی وغیرہ یہ جو رسوم ہوتی ہیں، اور شادی کے رسومات پر بھی دنیاوی لحاظ سے بھی ہم نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ اگر ہم یہ مال بچا لیں اور اللہ کے راستے میں لگا لیں تو کتنا ہمیں اجر ملے گا، گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ پھر ایک کے بعد ایک جوڑے بنائے چلے جاتے ہیں، ایک جوڑا بنا لیا، اب یہ رکھے ہوئے پھر اور جوڑے بنا لیتے ہیں، یعنی اپنے مال کو غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں۔ تو کیوں ہم اس مال سے خود بھی عمرہ کریں اور دوسروں کو بھی عمرہ کروائیں جو لوگ ترس رہے ہوتے ہیں، اور ان کو عمرہ کروا کے تو ہم بھی ثواب حاصل کریں۔
یعنی یہ پیسے نیکی کے کاموں میں لگا دیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانے کو ترستے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے ترستے ہیں، ان کا بندوبست کریں۔ جن کے پاس پیسے جمع نہیں ہوتے ہیں، وہ کوشش کر کے بھی نہیں جا پاتے ہیں بیچارے، ان کی مدد کر دیں، ان کو عمرہ کرواتے ہیں، کتنا بڑا ثواب ہے آپ کا۔ یہ عمل جو ہوگا انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ آپ کا بھی بن جائے گا اور ان کا بھی۔ اور اسی طرح حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا بھی جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ پھر صدقہ کرنا، صدقہ کیا ہے بھلا؟ صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ اتنی پیاری چیز ہے۔ اس دفعہ کسی گناہ کے ہو جانے کے بعد شدید پریشانی ہو اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ مشکل کس وجہ سے آئی ہے اور کس گناہ کی وجہ سے آئی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ صدقہ بھی کرنا ہے اور استغفار بھی، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی آ جاتی ہے، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے آزمائشیں آتی ہیں، بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر توہمات کرنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے جادو ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا کاروبار میں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں اللہ کا غضب تو نہیں ہے۔ خود اپنا جائزہ پہلے لیا کریں، اس سے بہتر کہ آپ دوسروں پر حکم چلائیں، اس بات کا فیصلہ کریں کہ وہ لوگ جو ہیں ہم پہ جادو کر رہے ہیں یا رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، کچھ ایسا نہیں، بلکہ کثرت کے ساتھ استغفار شروع کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی کاروبار ختم ہونے کی یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ایسے میں توہمات کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے کیسی کیسی اللہ کی طرف سے آفتیں آتی ہیں، جانور اچانک مرنے لگ جاتے ہیں، قحط سالی ہو جاتی ہے، یا پھر زلزلے آنے لگ جاتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اور نیک کاموں کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کثرت سے کریں، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پر چھپا ہوا صدقہ کرنا چاہیے، چھپا ہوا صدقہ، کسی کو خبر بھی نہ ہو، ایسا صدقہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی مصیبتیں ٹل جائیں۔ پھر انسان کو چاہیے کہ ضرورت مندوں سے دور نہ بھاگے، جیسے کوئی نظر آتا ہے نا ضرورت مند، اس سے دور نہ بھاگے بلکہ ان کو تلاش کرے اور اللہ کی خاطر ان کو دے، تاکہ آپ کے دل کو سکون پہنچے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے، رزق کی فراوانیاں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نہریں بہا دے اپنی نعمتوں کی۔ اس لیے ان لوگوں سے کبھی بھی دور نہ بھاگا کریں، کیونکہ جب اللہ کی خاطر آپ دیتے ہیں نا تو اس کے بہت وسیع ثمرات ہوتے ہیں، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم حدیث کا، کہ ایک شخص نے چھپ کر رات کے اندھیرے میں صدقہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے رات کے اندھیرے میں کسی چور کو صدقہ دے دیا۔ جب اس کو معلوم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا، اور اگلے دن اس نے پھر ارادہ کیا صدقہ کرنے کا، تو پھر اس نے رات کے اندھیرے میں کسی بدکار عورت کو صدقہ دے دیا۔ اگلے دن جب اس کو معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوا، تو پھر اگلے دن یعنی اس سے اگلی رات جو تھی، اندھیرے میں جا کے کسی امیر شخص کو جو ہے وہ صدقہ دے دیا۔ پھر جب اس سے معلوم ہوا کہ اس کے صدقہ کی وجہ سے چور نے چوری چھوڑ دی ہے، بدکار عورت نے بدکاری چھوڑ دی، اور جو امیر تھا اس نے شاید جو بھی اس کا عمل تھا وہ یہی اس نے بدل لیا، یعنی جو بھی اس کا عمل تھا وہ اس نے بدل لیا، اس نے بھی اچھا کام کرنا شروع کر دیا۔ کتنا فائدہ ہوا، آپ دیکھیں کتنے فائدے ہوئے۔ حالانکہ دیکھنے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدکار عورت ہے، اس کو صدقہ دینا نہیں لگتا ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ فائدے بھی تو پہنچتے ہیں نا۔ اگر اس کی وجہ سے وہ کوئی انسان بدل جاتا ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے، آپ کے لیے صدقہ بن گیا۔ یعنی جب آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کے بھی اچھے ثمرات ہوتے ہیں، اور اس کے عمل کو دیکھ کر اور لوگ بھی نیک کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر بہت بڑی پریشانی آ رہی ہو تو کیا کرنا ہے؟ اب بہت بڑی پریشانی ہے تو اب ہم کس طرح سے اس سے چھٹکارا حاصل کریں، کیسے یہ ہم سے دور ہو، تو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور اگر والدین فوت ہو چکے ہوں تو خالہ، ماموں، چچا، پھپھو، ان سب رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو خوش کریں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کو پریشان کر رہی ہے نا تو خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ دیکھیں گے کہ اس نیک عمل کے اثرات کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، تو کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اب اس شخص کو تو لگ رہا تھا کہ کبیرہ گناہ ہے، اب اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا گناہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گناہ کا علاج بتا رہے ہیں نا ان کو۔ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی۔ تو فرمایا کہ جاؤ اس سے حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ، گناہ اس شخص سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جاؤ اور رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ہم فائدہ انسان کو پہنچا رہے ہیں اور پلٹ کر واپس ہمیں مل رہا ہے گناہوں کی بخشش کی صورت میں۔ سبحان اللہ، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دلوں میں باتیں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رشتہ داریاں کاٹ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے۔ جب کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے نا تو دل بڑا کرنا چاہیے، ان کو بڑھ کر سلام کریں، خط لکھیں یا فون کریں، تحفے تحائف بھیج دیں۔ فون پر بھی آپ ان سے اچھی طرح بات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو آپ کا سارا معاملہ خراب ہوا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا انشاءاللہ۔ مثلاً جیسے گھر میں نند بھابھی ہیں، ساس بہو کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ماحول کو اچھا کرنے کے لیے دو کام کریں، ایک تو مسکرائیں اور دوسرا سلام کریں۔ صبح اٹھ کر بڑھ کر سب کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مسکرا بھی دیں ساتھ، تو انشاءاللہ ناراضگی دور ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ آگے سے ہمیشہ اچھا کریں، ٹھیک ہے، جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ ہمیشہ آگے سے اچھا کریں، برا نہیں کرنا انشاءاللہ۔ ایک دن آتا ہے کہ وہ آپ سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ آپ کی اچھائی کو دیکھ کر آپ کے ساتھ خوش رہتے ہیں، مگر ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم فوراً مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کچھ معاملات اللہ کے سپرد چھوڑ دینے چاہیے۔ اور پھر بیماری اور تکلیف میں اللہ کی تعریف کرنا اور الحمدللہ کہنا، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور ساتھ ہی درجات میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، یعنی الحمدللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، تعریف کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، یعنی اللہ میں تجھ سے راضی اور تقدیر پر راضی، کوئی غم تکلیف آ نہیں سکتی جب تک تیری مرضی نہ ہو، اس میں بھی حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا فرماتے ہیں حدیث میں کہ الحمدللہ کہتا ہے اور فرمایا کہ جب وہ بندہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے یعنی بیماری سے، تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے پہلی دفعہ اسے جنا ہو۔ اسی لیے جب کسی مریض کے پاس جائیں نا تو تلقین کیا کریں، الحمدللہ پڑھو، کوئی بات نہیں ہے، پریشان مت ہوں، اب الحمدللہ پڑھیں، اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں، کیونکہ ایسے مریضوں کے پاس شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر جیسے حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے، جن کو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی اور وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، مگر ان کو بھی شیطان نے آ کر بہت پریشان کیا تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا، ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے رب، شیطان مجھے تھکاوٹ اور عذاب میں مبتلا کیا ہے، یعنی شیطان نے کیا کیا ہے، مجھے تھکاوٹ اور عذاب میں مبتلا کیا ہے، یعنی وسوسوں کا شکار رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے۔ دیکھیں انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ اس طرح سے شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، آ کے پریشان کرتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف آئے، چاہے ہاتھ پر کٹ لگ جائے، یہی کہیں کہ یا اللہ مجھ سے راضی ہو، الحمدللہ پڑھ لیں بس، ٹھیک ہے۔ مگر افسوس ہم پر ہے کہ الفاظ منہ سے نکال کر اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، برے برے الفاظ منہ سے نکالتے رہتے ہیں، مثلاً کہ اللہ یہ تکلیف مجھ پر ہی آنی تھی، لوگ تو اچھے بھلے ہیں تو میں ہی کیوں ابتلا میں ہوں۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مومن اللہ سے شکایتیں نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ اور پھر گناہوں کی بخشش کے لیے تسبیحات کرنا، خصوصاً نماز کے بعد استغفار کرنا، مگر افسوس کہ ہم فوراً مصلی سے اٹھ جاتے ہیں۔ استغفار کرنا کیا ہے اس سے کہ دیکھیں ہماری اگر نمازوں میں بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے نا تو آخر میں فوراً ہی اللہ اکبر کرتے ہی کیا کہا، استغفار سکھایا کہ فوراً استغفار کرے اللہ سے کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اللہ ہمیں معاف کر دے۔
مگر ہم فوراً مصلی سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، ادھر دوپٹہ پھینکا ادھر اپنے کام کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر اور 33 بار سبحان اللہ کہا، اور ایک بار چوتھا کلمہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر 100 کی تعداد پوری کی، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. آپ ذکر کر رہے ہیں نماز کے بعد بیٹھے ہوئے اور آپ کے سمندر کی جھاگ برابر جو ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی بشارت ہے ویسے. بس تھوڑا وقت اور دے دیں، 2 منٹ بیٹھ جائیں اور زیادہ نماز کے بعد اور تسبیحات پڑھ لیں، بھاگے نہ وہاں سے، تو کتنا فائدہ ہے. کسی کو بھی کوئی پریشانی ہے نا، وہ تسبیح شروع کر دیا کرے. سورۃ الحجر کی آخری 3 آیات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. دیکھیں تسبیح کا حکم ہے. اور سجدہ کیجئے اور اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے تاکہ آپ کے پاس یقینی بات موت آ جائے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگائیں، دل کی تنگی کو دور کرنے کے لیے تسبیح کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ پاک ہے. کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص کسی کو خیر کے کلمے سکھاتا ہے نا، اس کے لیے ساری مخلوق دعا کرتی دیکھتی ہے. سوچیں ذرا کتنی غیب میں اللہ کی مخلوق ہے. جو کوئی اللہ کے بندوں کو کوئی نیک کام سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں قرآن سکھا دیا یا کوئی حدیث کا علم سکھا دیا، تو وہ سکھا رہے ہوتے ہیں جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے تمام دنیا کی مخلوق جو ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے تمام جو ہے چرند پرند اس دنیا کی مخلوق، ایون کہ سمندر کے پیٹ میں مچھلی ہے وہ بھی، اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں آسمان کی تمام مخلوق ہے، جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ سب آپ کے لیے دعائیں خیر کر رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اس لیے آپ لوگ جو ہیں ہر روز کسی نہ کسی کو اچھی بات بتایا کریں، یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ دوسروں کی بھلائی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہو. یہ بھی حدیث میں ہمیں الحمدللہ مل رہا ہے. پھر استغفار کرنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ والا استغفار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز دن میں 100 دفعہ کیا کرتے تھے. پھر سوتے وقت اللہ کا ذکر کرنا، لباس پہنتے وقت بھی دعا پڑھنا جو ہے وہ کہ گناہوں کا کفارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تاخر. جس نے یہ دعا پڑھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے. حضرت سہل بن معاذ بن انس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر رات کو اس کی آنکھ کھل جائے اس وقت انسان پڑھے، اس وقت میں جو دعا پڑھتا ہے، مثلا جیسے آپ رات کو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے نا، تو وہاں آپ پڑھیں سبحان اللہ. پہلے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں. اس کے بعد پڑھیے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے. پھر پڑھیں رب اغفر لی رب اغفر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تمام گناہ کو معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جب ہم کھانا کھا کر دعا پڑھتے ہیں نا تو اللہ اس وقت کو بھی بخشش کا وقت بنا دیتا ہے. کتنی اللہ کی رحمت ہے. اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ سارے علم دیے، ذکر اذکار سکھائے اور گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بھی بتا دیا کہ تم کس طرح سے مجھ سے گناہ معاف کروا سکتے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں
کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں سارے، سبحان اللہ۔ اب یہ جو دعا انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائے گی، دعا کو کوشش کریں کہ گھر میں کسی جگہ پہ لگا لیں، دسترخوان جو آپ کی ڈائننگ ٹیبل پہ اس پہ لگا دیں، ٹیبل کے اوپر، یا پھر کہیں سامنے جہاں آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں وہاں سامنے کسی ایسی جگہ پہ لکھ کے لگا لیجئے گا تاکہ یاد رہے سب کو، ٹھیک ہے۔ پھر اذان کا جواب دینا، دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے نا، یہ میں نے آپ لوگوں کو نماز کے لیکچر میں بتایا ہے کہ اذان کے جواب دینا، جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مؤذن کی اذان سن کر جواب دیا، ٹھیک ہے، اب کیا ہے، مؤذن کیا کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ بھی کہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ وہ کہتے ہیں تو آپ کہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، وہ 2 بار کہتے ہیں تو آپ بھی کہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کرتے ہیں نا، 4 دفعہ یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، 2 دفعہ حی علی الصلاح، 2 دفعہ حی علی الفلاح، تو آپ نے 4 دفعہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور فجر کی نماز میں آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو وہ بھی آپ نے ساتھ پڑھنا ہے، باقی نمازوں میں نہیں آتا۔ تو اس کے بعد پھر آخر میں آتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ والی پوری دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، 3 بار پڑھتے ہیں، تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور دعا بھی جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ بس توجہ سے مانگے، خاص طور پر جنت کو مانگا کریں، نماز کے بعد بھی جو جنت کو ضرور مانگا کریں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو بہت سی نعمتوں کو چاہتے ہیں کہ ان کو مل جائیں، ہمیں اچھے اچھے گھر ملے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پھر اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا بھی ہمیں مل جائے، پھر کہتے ہیں پریشانیوں سے نجات چاہیے، تو کیسے قبولیت کی گھڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے پھر ایسے لوگ، اور ان لمحوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر فرض نماز 5 وقت پڑھیں تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو نماز کے لیکچر میں اچھی ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ اور اول وقت کی نماز پڑھنا، اس کو اللہ نے گارنٹی دی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اول وقت نماز پڑھے گا میں اس کو بخش دوں گا، اور جو لوگ بعد میں پڑھیں گے ان کو اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو معاف کروں، یعنی بخشوں، اور چاہوں تو نہ بخشوں۔ پھر آپ دیکھیں ہمیں گارنٹی والے لمحوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اور کچھ لوگ جو توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں، وہ شرک کرنے والے، قطع رحمی کرنے والے، بدعتی ایسے لوگ ہیں، پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے موت کے وقت میں، تو کیا کرنا ہے، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کہیں قطع رحمی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لے اور واپس رجوع کر لے، کہیں اللہ نہ کرے استغفر اللہ، کہیں شرک ہو گیا ہے تو فوراً جو ہے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ کر لینی چاہیے۔ اسی طرح بدعتی کو بھی فوراً توبہ کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، موت کے وقت کا کوئی نہیں پتہ کہ کب موت آ جائے، اور کب اب موت دیکھتی ہے کہ یہ جوان ہے یا بچہ ہے یا بوڑھا ہے۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ پیر جمعرات کے دن روزہ رکھنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے والوں کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، سوائے ان 2 لوگوں کے علاوہ جو اپنے تعلقات ترک کیے ہوئے ہیں، ان کی بخشش نہیں فرماتا اللہ۔ اب دیکھیں تعلقات کہاں کہاں نہیں توڑے ہوئے، کہیں چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں دلوں میں رکھ کے تو تعلقات توڑے ہوئے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ پیاری بہنوں، آپس میں ناراضگیوں کو ختم کر دیں، ورنہ نیک عمل بھی معلق رہیں گے، لٹکے رہیں گے، وہ بھی قبول نہیں ہوں گے۔ پھر لوگوں کو معاف کریں، لوگ فرشتے نہیں ہیں کہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے، وہ غلطیاں کریں گے، آپ ان کو ان کی غلطیوں کے باوجود معاف کریں، خاص طور پہ ملازموں کو، ان کو ضرور معاف کر دیا کریں، خواہ وہ کتنی بھی دفعہ غلطیاں کریں، کیونکہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کتنی بار ملازموں کو دن میں معاف کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 بار معاف کریں، یعنی 70 بھی غلطیاں کریں تو معاف کریں، تو ہم تو ایک غلطی بھی نہیں معاف کرتے، جھٹ یا تو ہم نکال دیتے ہیں کام سے باہر، یا پھر ان کو ایسی سزائیں دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو پھر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں لوگوں کو معاف کرنا آنا چاہیے،
اور پھر موت کے وقت معافی نہیں ہوگی، پتہ ہے آپ کو؟ سورج کا مغرب سے پہلے نکلنے سے پہلے، یعنی سورج کا مغرب سے نکلنے سے پہلے جو ہے وہ بھی اس وقت میں بھی جو ہے معافی مانگ لے تو مانگ لے، بہتر ہے۔ اگر مغرب سے نکل آیا تو پھر نہیں ہو سکتی معافی۔ آپ کو کیا پتہ صبح کیا ہوگا، کبھی کسی کو نہیں خبر، تو انتظار مت کریں کہ کوئی پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، نہیں، ہر صبح آپ کو نہیں پتہ کہ آپ اٹھیں گے سو کے تو پتہ چلے گا مغرب سے سورج نکلا ہوا۔ پھر رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کر سوئیں، اور لوگوں کو بھی معاف کر کے سوئیں، یعنی ذکر کر کے سوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے نا تو ہاتھ جو ہے نا اپنا گال کے نیچے رکھ کے نا دائیں کروٹ لیٹ کر یہ دعا پڑھتے تھے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا جب تیرے بندے تیرے پاس آئیں گے۔ اور فرمایا کہ دوسروں کو معاف کرنا بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ۔ پھر دین کی محفلوں میں جانا، یعنی درس میں جانا، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کتنی بڑی بشارت ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت جہاں مل کر ذکر کرتے ہیں، دیکھیے جماعت کی بات کی ہے، یہ کہا کہ لوگ اکٹھے ہو کر یعنی مل بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، اور اس میں اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، صرف اکیلے اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اور درس میں یعنی جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے، سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے ایسی مجلسوں میں جایا کریں جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہو یا درس ہو رہا ہو، اور انشاءاللہ جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو آپ کے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، عمر میں بھی برکت ہو جائے گی۔ اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کر کے لے جائیں، ٹھیک ہے؟ اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذریعہ جو ہے ذخیرہ کر کے لے جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گناہوں پر نظر رکھیں اور توبہ کرتے رہیں۔ ایسے نہیں کرنا کہ غفلت کی زندگی گزارنی ہے، نہیں، اب اللہ کا شکر الحمدللہ میں بہت کچھ آ گیا، بہت سی سمجھ آ گئی ہے، تو اب اپنی گناہوں پر نظر رکھنی ہے خود، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے رہیں۔ آخر میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، جتنا کچھ آج تک ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، مجھے بھی اور آپ سب کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں ہدایت دے، اور اللہ صحیح سمجھ عطا فرما دے اور باعمل بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔